وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی. اچھا جی، ایسا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا رات کی طرح کہ میں سارا مکمل کروں، لیکن اگر درمیان میں کہیں وہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا تو پھر میں معذرت چاہ لوں گا آپ سے. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہتر فرمائے گا سر. اب دو چیزیں دیکھنی ہے یہاں. سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں. تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. اچھا، یہ دو چیزیں آ رہی تھیں. پہلے ایک لفظ آیا ہے فاستبقوا الخیرات. ایک تو اس کو ذرا دکھانا ہے آپ کو کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. ہم نے لفظ لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے سبقت لے جانا. سبقت لے جانا کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا. ہاں جی بالکل. یہاں فاستبقوا الخیرات کے دوڑ لگی ہوئی ہو اور دوڑ میں ہر ایک آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو یہ ہوتا ہے فاستبقوا. ہم نے تو اس کا کیا نا جلدی کرو. سارے بھی لفظ ہے ایک. بالکل سارے کہتے ہیں دوڑنے کو. پہلے وہاں بھی ہم نے جلدی کیا تھا تو دو الفاظ تھے. میں نے کہا کہ وہاں بھی دوڑو، ابھی آ جائے گا لفظ سارعو. ویسے یہ ہے کہ سارعو الی مغفرۃ من ربکم، ایسا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت جس کے زمین اور آسمان جتنا ہے اس کی طرف وہ ہے جلدی کرو. تو اصل میں سرعت یسارعو کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. تو دوڑتے ہوئے جلدی کرنا. ایک تو یہ آپ کے ذہن میں میرے تھا کہ بھئی ساتھیوں کو بتا دوں کہ صرف چھوٹا معنی نہیں ہے، یہ کافی ساری مسابقت. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، تو وہ خیرات ہے. اور سارے دوڑ کے آنا وہ نیکی کی طرف یا برائی کی طرف بھی ابر آئے گا کہ وہ برائی کی طرف جاتے ہیں منافقین اور کفار، اور اچھائی کی طرف آتے ہیں مسلمان. اچھا جی، اب جو اوپر جو چیز آئی ہے اسی کو کنٹینیو اللہ تعالیٰ آگے کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور چیز جو ہے نا ایک لفظ بما انزل اللہ، اس کو کنسنٹریٹ کریں کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہود کو کہا ہے کہ بھی جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ فاسق ہوگا، وہ ظالم ہوگا اور وہ کافر ہوگا، یہ کہا. تو اصل چیز کیا تھی کہ جب اللہ کی طرف سے تورات آئی یا انجیل آئی تو اس کے اندر انہوں نے اپنی خواہشات ملا کے تو اس کو تبدیل کر دیا، تحریف کر دیا اس کو. لہذا اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا ہے کہ بما انزل اللہ. یہ خطاب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل خطاب پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہونے ہیں، انسان ہونے ہیں، وہ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ پر. تو وہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے انہوں نے. تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں جی. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تو اس کو جی ام بعد ما انزل اللہ الیک. تو وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اگر تو ان کے درمیان فیصلہ کرے. فیصلہ کرے. جی
وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ تو، اگر نہیں ہے یہ ان نہیں انہ ہے، اور یہ کہ تو فیصلہ کر بینہم، ان کے درمیان ان کا درمیان ان کے درمیان، بما انزل اللہ، بما اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی، مطابق جو جی اللہ اس نازل کے مطابق، اس کتاب کے مطابق، اس چیز کے مطابق انزل اللہ، جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی. ولا تتبع اہواءہم، ولا تتبع امر کا نہیں کا صیغہ ہے، اور تو نہ پیروی نہ کر، پیروی اور تو پیروی مت کر اہواءہم، ان کی کے خواہشات کی، خواہش کی. ان کی خواہشات کی. وہ کہیں گے کہ بھی آپ اس طریقے سے فیصلہ کریں، ممکن ہے آپ وہ اپنی جو تعریف شدہ کتاب ہے اس کی بھی کوئی ریفرنس مطلب لے آئیں. اب تمہارے اوپر کتاب آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، قرآن پاک، اب وہ ساری جتنی بھی چیزیں تھیں، انجیل اور تورات اور باقی شریعتیں، وہ سب منسوخ. اب کون سی شریعت چلے گی؟ رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم کی، اور قرآن مجید کا حکم جو ہے وہ چلے گا. تو یہاں تک کریں وَأَنِحْكُمْ، جی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ ان اور کے یہ درمیان کہ اور یہ کہ تو فیصلہ کرے. ان یہ کے درمیان ذہن میں رکھیے گا، ممکن ہے اگر ذہن میں آ جائے تو اس سے جملہ نہیں بنے گا. وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ تو فیصلہ کر ان کے درمیان فیصلہ کر بینہم، ان کے ان کا درمیان ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس چیز کے اس مطابق جو چیز اللہ کے نے مطابق نازل جو کی. اللہ نے جو اللہ نازل تعالیٰ نے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی. ولا تتبع اہواءہم، ان اور کے ان کی خواہشات خواہشات کی پیروی خواہشات نہ کی کر، پیروی مت کر. پیروی مت کر. اور ان کی جھوٹی خواہشات کی پیروی مت کرنا، یا ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا، اس لیے کہ خواہشات انسان کو سچ سے دور لے جاتی ہیں. حقیقت جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے. آگے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے وَاحْذَرْهُمْ. وَاحْذَرْهُمْ کا مطلب ہے ان سے بچ، محفوظ رہ. جی وَاحْذَرْهُمْ، ان سے محفوظ رہے. جی ان سے محفوظ رہے. اپنا سامان حفاظت جو ہے وہ اپنے پاس پہلے پڑا تھا، تو یہاں رہ کے ان سے بچ. کس بات سے؟ یفتنوک، کہ وہ تجھے فتنہ میں، کہ کہیں وہ تجھے فتنہ میں نہ ڈال دے. اب نام سعود صاحب کے لیے اب لا نہیں آیا ہے یہاں، لیکن ہماری زبان کے اندر ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہیں وہ تجھے فتنے میں نہ ڈال دیں. جی ذرا دیکھیے گا. سر سوری، ان بعد بعض احکامات کے بارے میں، بعض ہے کچھ حصہ، تو ہم اس کا ساتھ سمجھنے کے لیے بعض حکم کہہ لیں یا بعض حکم کے بارے میں. ما انزل اللہ، اللہ تعالی نے تیری نازل کیا، یعنی کہ تو فیصلہ کرے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیری طرف نازل کیا اس کے مطابق. وہ ممکن ہے اپنی تورات میں سے، انجیل میں سے دلیل لے آئیں اور تجھے کہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انجیل کے اندر اور تورات کے اندر دیا ہوا ہے، اور تجھے اس طریقے سے کہیں وہ فتنے میں نہ ڈال. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اب دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ سنیں گے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ تو فیصلہ کر ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تو ان کی خواہشات کی پیروی مت کر. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچ.
ان سے محفوظ رکھ اپنے آپ کو، ان سے محفوظ رکھ، این یفتنو کا، کہ وہ تجھے فتنے میں نہ ڈال دیں، ہم بعدن، بعض احکام کے بارے میں، بعض بریکٹ میں رکھ رہا ہوں اپنے سمجھنے کے لیے، بعض احکام کے بارے میں، ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے تیری طرف نازل کیے ہیں، یعنی کہ وہ تورات میں انہوں نے بدل دیے تھے، انجیل کے اندر بدل ساری چیزوں کو صاف کر کے ان پر یہاں کو کنفرم کر دیں کہ یہ ہم کمزوری کی وجہ سے، تو وہ بلر میں نے ریکویسٹ بھی ممکن ہے، اب بہتر ہے کوئی غلطی نہ ہو۔ جی آپ ریسٹ دیں، نہیں کریں، یہ شفا ہے انشاءاللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں پورے دن کا کوئی بولا نہیں ہوں اور اب میں بول رہا ہوں۔ جی آپ کرنے، جی کریں ذرا، آپ کیسے بھائی آپ کریں گے؟ وَإِنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میری آواز آ رہی ہے اکثر ساتھیوں سے؟ جی آ رہی ہے وَإِنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ بچیں یہ کہ وہ آپ کو بعد ان سے بچیں، ان سے بچیں، آپ ان سے بچیں یہ کہ وہ آپ کو بعض احکامات کے بارے میں فتنہ میں نہ ڈال دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے۔ بالکل اوکے جی۔ اب میں گزارش یہ کروں گا سب آپ کہ جتنا ہمارا عدالتی نظام ہے جس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، ہم کیا اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ جو لوگوں کی خواہشات ہیں اس کے مطابق؟ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ لوگوں کی خواہشات کے مطابق اگر قانون جاننے والے ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ حیران کن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جب مطلب 1881 تصور کر سکتے ہیں، اس وقت کے اور اس سے پہلے کے قوانین جو انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے وہ ابھی بھی لاگو ہیں، اور قیمت کتنی ہے زمین کی وہ اس وقت کی جو تھی وہ اتنے ہی روپے ابھی بھی ہیں۔ تو یا اور جو کرنے ہیں، مثلا یہ ہے کہ اگر پوتا جو ہے اس کو والد درمیان میں فوت ہو جائے تو پوتے کو دادا کی میراث نہیں ملتی، یہ قرآن مجید کا ہے صورت وہ چیز، لیکن یہ ہے کہ خواہش یہ ہے کہ اس کو بھی ملنی چاہیے، تو لہذا وہ باقاعدہ قانون کا آپ کا حصہ بن گیا، ایسا ہے نا؟ جی بلکہ وہ پوتا دادے پہ مقدمہ کر سکتا ہے جی کہ میرے باپ کی جائیداد مجھے نہیں دے رہا۔ نہیں وہ نہیں کرے گا نا، اس لیے کہ جو اسلام کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر تیسرا حصہ آپ کا ہے، تیسرے حصے کی آپ کر سکتے ہیں وصیت، تو آپ پورے کا پورا اس بچے کو دے دیں۔ نہیں آپ پاکستانی قانون کے مطابق میں بات کر رہا ہوں سر۔ ہاں جی پاکستانی قانون کے مطابق اب یہ ہے پاکستانی قانون کے مطابق ایسا کیونکہ ہوتا ہے۔ ایوب خان کا زمانے کا جو وقت تھا وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے سارا، تو وہ ساری چیزیں آ گئی۔ اچھا اس کے علاوہ اور میں کہوں گا کہ جب بالغ ہو جائے تو بچہ شادی کر سکتا ہے، جب بالغ ہو جائے تو اپنا بالغ ہو جائے یا اس سے پہلے جب بھی مسلمان ہونا چاہے مسلمان ہو سکتا ہے،
اب آپ کے اندر قانون کے اندر ہے باقاعدہ کہ بھی 16 سال لڑکی کی عمر، 18 سال لڑکے کی عمر، لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ لکھا جی ہوا جی ہے۔ اور اللہ ابھی میں جو لکھا ہے۔ ایکٹ مطلب آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اس کے مطابق تو حد ہے نا کہ بھی ایک مسلمان اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ پہلے 3 مہینے سپرویژن میں رہے گا اور پھر پتہ نہیں اور کیا کچھ کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حقیقتاً اگر اسلام والے لوگ ہیں تو ان کو لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ جب گلیوں کے اندر آئیں گے اور وہ ریزسٹنس دکھائیں گے تو لوگ اس کو بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن ہے کیا، ہمارے قانون کے مطابق نابالغ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی میں وہی بتا رہا ہوں ابھی، لیکن اب جو چیز تھی میں ابھی کیا کہہ رہا تھا، کیا آپ کہہ رہے تھے جب لوگ سڑکوں پہ جی آئیں گے تو وہ بدلنے ہاں پہ؟ جی ہاں جی، مطلب اب چیز یہ ہے کہ آپ ساتھیوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کو کریں۔ اور دوسری چیز جو اہم یہاں میرے ذہن میں تھی وہ یہ ہے کہ لوگ تو ترجمہ قرآن مجید کا نہیں پڑھتے، ترجمہ قرآن مجید کا نہیں پڑھنا چاہتے۔ میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس 59 یا 60 اس وقت موجود ہیں نام، لیکن ہم ان لوگوں کو قرآن مجید کی طرف لانا چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ خدا کے بندوں کچھ پڑھ لو۔ حالانکہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جو سیریس لوگ ہوں، قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہوں، ان کے اندر شوق ہو تو وہ اس کے اندر آئیں، اور لوگوں کو بہت زیادہ قرآن مجید پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آیا ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا، تو کتنا زیادہ اہم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جن نے نازل کیا ہے اس کا ترجمہ پڑھنا۔ آگے جی چلتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ اگر پیچھے اگر وہ منہ پھیر لے اگر وہ منہ پھیر لیں فَعْلَمْ تو تو جان لے تو جان لے، تو تو جان لے، ٹھیک ہے، فَعْلَمْ تو جان لے، انما یرید اللہ، جی انما بے بے شک شک بے شک یرید اللہ اللہ، اللہ اللہ چاہتا ہے چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے ان یصیبہم کہ انہیں وہ مصیبت پہنچائے، ان یصیبہم کہ وہ انہیں مبتلا کرے مصیبت میں۔ وہ ترجمہ کریں ذرا، ان یصیبہم کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ وہ ان کو انہیں پہنچائے۔ مصیبت انہیں پہنچائے یا مصیبت میں مبتلا کرے۔ جی ہاں جی، مصیبت میں مبتلا کرے، ویسے تو پہنچائے لیکن یہ برے کام کے لیے آتا ہے یصیبکم، جی وہ مصیبت ہی آئے گی، اور ہم مصیبت کریں گے، یہاں اس کا ترجمہ تو آگے آئے گا ببعد ذنوبہم، ان کے بعد گناہ کی وجہ سے۔ ان کے بعض گناہوں ان کی کے وجہ سے۔ بعض گناہوں کی وجہ سے۔ اب دوبارہ دیکھتے ہیں، اگر وہ فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیرتے ہیں وہ منہ پھیر تو فَعْلَمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں انما یرید اللہ کہ اللہ چاہتا ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم کہ اللہ ان کے گناہ بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا ڈال دے۔ مبتلا کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، وَإِنَّ اور بے شک اور بے شک بے شک اور بے شک کثیر من الناس لوگوں میں لوگوں میں کثرت سے کثرت سے لوگوں میں بہت سے لا ضرور یقینا ضرور بالتاکید فاسقون نافرمان نافرمان ہیں، نافرمان ہاں اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ نافرمان ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ ان کی اپنی قوت اختیاری ہے، فری ویل آف چوائس ہے، جس وجہ سے وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری نافرمانیاں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو ترجمہ قرآن مجید کا نہیں آتا، اصول اسلامی اصول و ضوابط کا پتہ نہیں ان لوگوں کو، لہذا وہ
اپنا نافرمانی کر رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ چلانا شروع کر دیں, آپ کو پتہ نہ ہو کہ بھئی یہ لیفٹ سائڈ ہے یا رائٹ سائڈ ہے, آپ نے جانا ہے کہ یہاں سے مڑنا ہے یا نہیں مڑنا, آپ وہ غلط جگہ سے مڑ جاتے ہیں, تو وہاں سارجنٹ کھڑا ہو تو وہ کیا کرے گا, آپ کو تو چلا نہیں کرے. چلان کر دیں. آپ کیا کہیں گے کہ یار مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں یہ قانون ہے, اشارہ تو لگا ہوا کوئی نہیں, یا فلان نہیں چیز ہوئی. جی تو جی ignorance is no excuse, ignorance of law is no excuse. بالکل ایسے ہی. تو وہ لا ہمیں پتہ کرنا ہے. اچھا جی, یہاں تک میں پروفیسر صاحب یہ کہوں گا جی, یہ آیت ہمیں بتائیں ترجمہ کر کے. پروفیسر صاحب میرے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو چکے ہیں, اب نہیں پڑھا کوئی جا بات رہا. نہیں, میں ابھی کہہ دیتا ہوں اپنے کن سے کہیں, میں کر دوں سر. غلام سرور بھائی. جی میں غلام سرور بھائی آپ سے آگے پڑھتا ہوں. وَأَنِحْكُمْ, اور یہ کہ اب فیصلہ کریں. نہیں, انحکم امر کا صیغہ ہے, رسول پاک کے لیے ہے, اللہ کہہ رہا ہے رسول پاک کو. جی یہ کہ وہ فیصلہ کرو, تو فیصلہ کر تو فیصلہ کر, یہ کہ بینہم تو فیصلہ کر ان ان کے درمیان, بما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا ہے, اس چیز کے مطابق, بما اس اس چیز کے چیز کے مطابق ما, کے مطابق یہ جو کا اللہ مطلب ہے اللہ نے مطابق, نازل ما کا مطلب ہے اس چیز کے مطابق, انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے, جو اللہ نے نازل کیا, ولا تتبع اهواءهم, اور تو ان کی جھوٹی خواہشات کی پیروی مت کر, اور تو ان کی خواہشات ہی کہہ لے, اور تو ان کی خواہشات کی پیروی مت کر. جی وَاحْذَرْهُمْ, اور ان سے بچو یا بچ, اور ان سے بچ, بچوں کی چھوڑے بچ کہیں آپ. جی اور ان سے بچ ان یفتنوک, کہ کہیں وہ تجھے فتنے میں نہ مبتلا کر دیں, ڈال دیں, کہ وہ تجھے فتنے میں نہ ڈال دیں. ام بعدی بعض احکامات کے بارے میں, ما انزل اللہ الیک, جو اللہ نے تیری طرف نازل کیے ہیں, جو اللہ نے تیری طرف نازل کیے ہیں. مشتاق بھائی جی سر, ریڈی؟ جی سر. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ پھیر لیں, اگر وہ منہ پھیر لیں منافقین کفار, فَعْلَمْ, تو جان لے انما یرید اللہ, کہ بے شک اللہ چاہتا ہے, کہ بے شک اللہ چاہتا ہے, ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, کہ وہ انہیں مصیبت پہنچائے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. مصیبت میں مبتلا کرے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے, یہ کہ وہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کرے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ, بے شک لوگوں میں سے بہت سے نافرمان ہیں. بے شک لفاسقون تو مجھے کہہ دیں نا, کہنے دیں جی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, جی بے شک لوگوں میں سے بہت سے نافرمان ہیں. جی بہت سے یقیناً نافرمان ہیں. آگے جی ذرا تھوڑا سا اوپر کریں. اب جی مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو اسلام کا زمانہ ہے, تو جاہلیت کا زمانہ کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جب آ گیا تو اس سے پہلے کا جو بھی زمانہ ہے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. تو جاہلیت کے زمانے میں منافقین بھی اپنے جو تحریف شدہ کتاب تھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے, اور اگر مشرکین کی طرف چلے جائیں تو مشرکین بھی مائٹ از رائٹ, کہ جو بڑا سردار ہے اس کا
सख्सा था और रवैया होता था, और जो आम आदमी है उसके साथ रवैया और होता था। तो अल्लाह ताला कह रहा है अफा हुक्मल जाहिलियती यबगून, यबगून तलाश करते हैं जी। अफा हुक्मुल जाहिलियत यबगून, सवाल है क्या वो क्या वो जाहिलियत के जमाने का फैसला तलाश करते हैं, चाहते हैं? हाँ, क्या वो जाहिलियत के जमाने का हुक्म, फैसला, फैसला जी, कि फैसला करना, तो हम फैसला वो चाहते हैं। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, आज और पढ़ा अल्लाह था से वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, पढ़ा था ना अल्लाह आज। से फैसला किसका? तो वमन अहसनु, और कौन ज्यादा बेहतर कौन है या अच्छा है? ज्यादा अच्छा है? कौन ज्यादा खूबसूरत है, कौन ज्यादा बेहतर है, मिनल्लाहि, अल्लाह से अल्लाह से अल्लाह से, हुक्मा, फैसले फैसले में। में। फैसले में, लिकौमी यूकिनून, यकीन करने वाली कौम के लिए, कौम के लिए। कि यकीन करने वाली कौम के लिए अल्लाह से कौन ज्यादा अच्छा है फैसला करने में, ये तर्जमा बनेगा। कैसर भाई, तो आप तर्जमा करेंगे, फिर हम अगली आयत की तरफ चलें। हुक्मल जाहिलिया यबगून, जाहिलियत यबगून, क्या वो जाहिलियत के जमाने का फैसला तलाश करते हैं? वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन, और कौन अल्लाह से ज्यादा बेहतर है फैसले में, लिकौमी युकिनून, यकीन रखने वाली कौम के लिए। हाँ जी, अलग अलग ही करें, अलग अलग ही करके, जैसे अभी किया है ना, ऐसे ही अभी करना है। बाद में फिर आया तो फिर जुमला हम इंशाल्लाह बनाएंगे। इंशाल्लाह। यहाँ जी कोई चीज साथियों के ज़हन में हुक्म के बारे में हो, एक होता है हकम, हकम, हकम होता है मुंसिफ, मुंसफ जी, इंसाफ करने वाला, मुंसिफ। और हुक्म फैसला होता है, जो मुंसिफ करता है वो होता है हुक्म। तो लिहाजा एक तो ये ज़हन में रखना है। आगे चलें फिर। जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा जी, यहाँ तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला ने बात मतलब की। अब आगे आगे यहूदो नसारा के साथ बात, और मुसलमानों को ही अल्लाह ताला क्या कह रहा है, खास तौर पर मुसलमानों को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर कहा। और ये बहुत बड़ी अजीब सी चीज लगती है आम आदमी को, कि अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कह रहा है कि भी तू अपने आप को बच इस बात से कि कहीं वो तुझे फितने में ना डाल दें। वो असल में हमने ही फितने में डालना है, हमारे लिए है वो चीज जी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया। मेरा ख्याल है बड़ा आसान सा है जुमला। जी बिल्कुल। नम्रा बेटा करेंगी, तुम नम्रा बेटा माइक, करेंगी। नम्रा माइक बेटा ऑन कर लें अपना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नस्वारा औलिया, औलिया, तुम तुम यहूदियों और यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ, दिली दोस्त मत बनाओ। दोबारा कहे बेटा, तुम यहूद और नसारा को दिली दोस्त मत बनाओ, मत बनाओ। बादुहुम औलिया बाद, उनमें से बादुहुम, उनमें से बाद औलिया दोस्त है, दिली दोस्त है, बाद बाद के बाद जी, दूसरे बाद के, उनमें से बाद दूसरे बाद के दिली दोस्त हैं। और वो दोनों दोस्ती अगर यहूद और नसारा एक दूसरे के दोस्त चलो बन गए। मैं अपने डॉक्टर सरार साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ आगे की है। जी उनने, आज मैं देख रहा था तो वो बता रहे थे कि ये प्रिडिक्शन थी, पेशीन गोई उस वक्त के लिए नहीं है, आज के दिन के लिए थी।
बिल्कुल ऐसे ये ही है। बादुहुम औलिया बाद, जी कि मैंने भी उस वक्त सुनी तो है। वो एक दूसरे के खिलाफ थे। अब क्या है कि बाल्फोर का जब वो मुआहदा हुआ 1917 के अंदर, और इसराइल जो था उसको 1947 के अंदर या 8 के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया कि इसराइल अलग है, तो वो करने वाले कौन थे? यहूदी नसारा। ईसाई थे, ईसाई थे ना, जी, बालफोर नसारा। डेक्लेरेशन। तो वो एक दूसरे के पता चला, अब वो बादुहुम औलिया बाद, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन वो एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं। अब क्यों दोस्त हैं? इस वजह से कि पूरी इकोनॉमी नसारा की वो यहूद के हाथ में है, और मजबूरी के तौर पर वो एक दूसरे के दोस्त बने हुए हैं, लेकिन वो दोस्त बन गए हैं। लिहाजा मुसलमानों को कहा गया कि ए मुसलमानों, तुम यहूद और नसारा को यही क्या करो, दिली दोस्त मत बनो, दोस्त मत बनाओ। दिली दोस्त मत बनाओ। क्यों? क्योंकि वो बाज उनमें से बाज दूसरे बाज के दिली दोस्त है, वो आपस में जी, दोस्त। बादुहुम औलिया बाद अब ये है जी सर्टिफिकेट। ये क्यों हर का एक बंदे ने इस सर्टिफिकेट को देखना है। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो भी वमन यतवल्लहुम, जो भी उन्हें दोस्त बनाएगा, मिनकुम तुम में से, फइन्नहु मिनहुम, वो उनमें से है। बेशक वो उनमें वो से। बेशक वो उन्हीं में से है। उन्हीं में से कौन है वो? नसारा में से। यहूदी नसारा में से। यहूद और नसारा। अब जाए के जा लो अपने जाके पिंगे बढ़ाओ बिल क्लिंटन के साथ और फलां के साथ, अमेरिका के साथ, और पैसे मतलब लो उनसे। मैं तो कहता हूं कि हकीकत यह है कि अपने ईमान को बचाना हो तो आदमी यहाँ दोस्त ना बनाए। उन्होंने कहे जी कंडीशन है हमारी ये है, आपने अपना कर्जा देना है, आपकी दुकान है, आपने कर्जा देना है, वो देते हैं। तो बहरहाल मुमकिन है ये बात दूसरों के लिए मुश्किल हो, लेकिन ईमान वाले के लिए नहीं। और दूसरी तरफ ये है कि अगर मोमिन लोग एक दूसरे के साथ तावन करना शुरू कर दें तो यकीन करें यहूद व नसारा के पैसे की जरूरत आपको है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। किसी सूरत में भी नहीं, इसलिए कि ब्लैक गोल्ड आपके पास है, ब्लैक गोल्ड जी। और इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, तर्जुमा जी क्या होगा? बेशक अल्लाह ताला जालिम कौम के लोगों को हिदायत नहीं देता। बेशक अल्लाह ताला जालिम कौम के लोगों को हदायत नहीं देता। जी कैसर भाई आप तर्जुमा करेंगे जल्दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया। ए ईमान वालो, तुम यहूदियों और नसरानियों को अपना दिली दोस्त मत बनाओ। बादहुम औलिया बाद, उनमें से बाज दूसरे बाज के दिली दोस्त हैं। वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, वमन यतवल्लहुम, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, और जो कोई भी उनको तुम में से दोस्त दिली दोस्त बनाएगा फिर बेशक वो उन्हीं में से होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला जालिम कौम के लोगों को हिदायत नहीं देता। मैं गुज़ारिश ये करूंगा गा की बजाय भी वो उनमें से है, ठीक है सर, ये तर्जुमा कर ठीक फइन्नहु हो गया। मिनहुम। तो बेशक अच्छा वो जी, उनमें से अब है। 6 मिनट है हमारे पास। तो जी अल्लाह सर। ताला फरमा रहा है कि वतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद। जी अब मुनाफिकीन, वतरल्लज़ीना, फतरल्लज़ीना तू है। दे फतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन युसारिऊन फीहिम, कि तू देखता है उन लोगों को जिनके दिलों में मर्ज है, मर्ज निफाक का, मुनाफिकीन। वो क्या करते हैं? युसारिऊन फीहिम, उनकी तरफ वो भागते उनमें जाने की दौड़ लगाते हैं, वो उनमें जाने की जल्दी करते हैं। युसारिऊन फीहिम
وہ ان میں جانے وہ کی ان جلدی میں کرتے جانے ہیں۔ کی جلدی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یقولون جی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نخشا ہمیں خوف ہے ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ۔ اب دائرہ کا مطلب کیا ہے؟ کشمکش، دائرہ حالات، کیا کہتے ہیں کہ بھی حالات بدل نہ جائیں تو اس کو کہتے ہیں دائرہ، گردش مصیبت، میں یعنی گردش گردش، جی جی زمانے کی گردش۔ آپ ترجمہ کیا بنے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں زمانے کی گردش ہمیں نہ پہنچ جائے۔ یہ دائرہ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیا مطلب کہ گردش میں مسلمان اس وقت تو اپنا فوقیت حاصل کیے ہوئے ہیں، کل خدا نخواستہ ان کو شکست ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جی ہم اس لیے یہودی لوگوں کے ساتھ اور نصارہ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ ہے یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ اور فَأَصَلَّ ذکر اللَّهُ، جی فَأَصَلَّ اللَّهُ، ممکن ہے کہ اللہ اور تعالیٰ شاید کہ اللہ تعالی ان یاتی بالفتح، کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے۔ کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے۔ تم تو کہتے ہیں دائرہ تو کہ زمانے کی کشمکش جو ہے یا زمانے کی گردش وہ کہیں ہمیں مصیبت میں نہ مبتلا کر دے، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ فتح لے آئے، او امر من عندہ، اور وہ اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا، اور وہ ہو جائیں اس چیز پر جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین پشیمان۔ تو ممکن ہے اس وقت وہ جو کچھ انہوں نے اپنے نفسوں میں چھپا رکھا ہے اس کی وجہ سے وہ پشیمان ہو جائیں۔ اچھا جی اب سر فیصبح تو وہ ہو جی جائے۔ یصبح ہو جائے، یصبح ہو جائے، تو فطر الذین فی قلوبہم مرض کا ترجمہ کریں جی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے۔ باقی بھی ساتھی جی، یسارعون فیہم، وہ وہ ان میں جلدی جانے کرتے کے ہیں، لیے ان جلدی کرتے میں ہیں۔ سے ان میں جو جانے ان کی میں، جلدی کرتے ان کا مطلب یہود و نصارہ میں جانے کی جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقولون، وہ وہ کہتے کہتے ہیں ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نقشہ، ہمیں ہم ہم ڈر ڈرتے ہے خوف ہیں میں ہمیں خوف ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ جی ہمیں زمانے کی گردش کہ کہیں زمانے کی ہم گردش نہ میں نہ پہنچ پہنچ جائے۔ جائے۔ ہاں کہ ہمیں زمانے کی گردش مصیبت میں نہ ڈال دے۔ فَأَصَلَّ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، جی تو تو ممکن ممکن ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے انہیں آئے، فتح لے آئے، فتح لے آئے، او امر من عندہ، یا اپنے پاس سے سے کوئی حکم لے آئے۔ حکم دے دیں کوئی حکم لے آئے، ایسا حکم لے آئے، فَيُصْبِحُوا، تو وہ ہو ہو جائیں جائیں، علی ما اسروا فی انفسہم، جو اس چیز پر ترجمہ کریں، اس چیز پر جو وہ اپنے نفسوں میں چھپاتے ہیں، یا اس چیز پر جو انہوں نے اپنے چھپاتے نفسوں ہیں، میں ٹھیک چھپایا۔ ہے، جو انہوں نے اپنے نفسوں میں چھپایا، نادمین، اس پر وہ ندامت کرنے والے۔ پشمان ندامت کرنا اصل میں تو یہ ہے کہ فیصبحوا نادمین، تو وہ کہ وہ پشیمان ہو جائیں، کس چیز پر؟ اس چیز پر جو ان کے نفسوں نے اپنے دل میں چھپایا، یا جو ان کے نفسوں نے چھپایا۔ اچھا جی یہاں تک اگر کوئی نہیں ہوتا تو آخری آیت کو ہم دوبارہ کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کے اندر غلطی ہو گئی ہو تو وہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ساتھی انشاءاللہ کل پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے اچھا جی؟ جی اللہ آپ کو خیر دے دے ماشاءاللہ اللہ بڑا تعالیٰ کام آپ کو کیا صحت دے، تمام مسلمان بیماروں کو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین انشاءاللہ آمین آمین، فی امان اللہ تعالی۔ السلام علیکم جزاکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔